پاکستان اور دنیا بھر سے ہمارے چاہنے والے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JTR میڈیا ہاؤس کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ داؤد عباسی۔ ناظرین محترم، ابن ماجہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تم صبح کو جا کر کلام اللہ کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نوافل سے افضل ہے، اور اگر تم علم کا ایک باب سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نوافل سے افضل ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا، دینی اور بنیادی دینی اور شرعی مسائل کا جاننا اور ان کا علم حاصل کرنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ایک دینی فریضہ ہے، تو اسی مقصد کی تکمیل کے لیے جامعۃ الرشید کی طرف سے اس پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں دارالافتاء جامعۃ الرشید کے سینئر مفتیان کرام کے سامنے آپ حضرات کے پوچھے گئے مسائل کو رکھا جاتا ہے اور ان سے شرعی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ آج بھی ہمارے سامنے بہت سارے مسائل ہیں، تاہم ان سوالات کی طرف جانے سے پہلے میں آج کے مہمانان گرامی کا آپ کے سامنے تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان مفتی اسد اللہ شہباز صاحب ہیں۔ آپ جامعۃ الرشید میں استاد الحدیث ہیں، شعبہ فلکیات کے ڈائریکٹر اور مسئول ہیں، اور شعبہ تخصصات کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور نائب مسئول ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان مفتی عابد شاہ صاحب ہیں۔ آپ جامعۃ الرشید کے شعبہ تخصص فی فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے سینئر فیکلٹی ممبر، دارالافتاء جامعۃ الرشید کے سینئر مفتی اور حلال فوڈ انڈسٹری میں ماہر اور ایکسپرٹ ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان مفتی عمران مجید صاحب ہیں۔ آپ جامعۃ الرشید کے سینئر استاد، دارالافتاء جامعۃ الرشید کے سینئر مفتی اور جامعۃ الرشید کے شعبہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز کمز میں اکنامکس کے ٹیچر ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ حضرات تشریف لائے۔ آج کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے ہے۔ یہ سوال شیخ رضوان صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارے ملنے جلنے والے غیر مسلم قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ ہم تک حق نہیں پہنچایا؟ نیز حلقہ احباب میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا طریقہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ ہمارے جو ملنے جلنے والے غیر مسلم ہیں وہ ہمارا قیامت کے دن گریبان پکڑیں گے، یہ غلط مشہور ہو گئی ہے، کیونکہ اسلام لوگوں تک پہنچانا وہ بس اتنا ہی ضروری ہے کہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اسلام نامی کوئی مذہب دنیا میں موجود ہے اور ان کے یہ موٹے موٹے عقائد ہیں۔ اور آج اتنی زیادہ معلومات لوگوں کے پاس پہنچ چکی ہیں کہ بعض نان مسلم وہ مسلمانوں سے زیادہ اسلام کے متعلق معلومات رکھتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو کہ آپ سے ملنے جلنے والے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کے یہ عقائد ہیں، اور تو اب ان کو دعوت دینا فرض اور واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ استحبابی حکم ہے، اگر کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ملتے جلتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ دعوت دے دیں اور اس انداز سے دعوت دیں کہ وہ اس کو قبول کرنے کے اس میں ہوں، تو یہ دعوت دینی چاہیے۔ استحبابی حکم ہے، فرض یا واجب یہ نہیں ہے۔ کسی نے غلط مشہور کر دیا ہے کہ یہ فرض اور واجب ہے۔ بہت شکریہ۔ دوسرا سوال ابو طلحہ صاحب نے ابو ظہبی سے پوچھا ہے، اگر رشتہ داروں میں کسی کی شادی ہو اور اس میں ڈھول گانے ہوں تو اس میں شریک ہونا کیسا ہے؟ کیا ایسے ولیمے میں جانا جائز ہے؟ جبکہ اگر نہیں جاتے تو رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں۔ دیکھیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق یہ مشہور ضابطہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس کام کے اندر کسی مخلوق کی فرما برداری کرنا یا اس کی اطاعت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو صورت انہوں نے ذکر کی ہے کہ کسی کی شادی ہے اور اس کے اندر منکرات موجود ہیں، ڈھول ہے، باجہ ہے یا کچھ اور بے پردگی وغیرہ ہے، تو اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ مثلا ان کو اگر جانے سے پہلے ہی معلوم تھا کہ وہاں یہ چیزیں ہوں گی تو ان کے لیے جانا مکروہ تحریمی ہے، شروع سے ہی نہیں جانا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر پہلے معلوم نہیں تھا، بعد میں جا کے ان کو وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں تو یہ ڈھول باجہ بھی موجود ہے، تو پھر دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس جگہ یہ کھانا کھا رہے ہیں اس جگہ میں یہ منکرات موجود ہیں،
اور دوسرا یہ کہ اس سے دور ہیں. اگر اسی جگہ منکرات موجود ہیں جہاں یہ کھانا کھا رہے ہیں تو پھر بھی ان کے لیے وہاں ٹھہرنا مکروہ تحریمی ہے، ان کو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. اور اگر وہاں نہیں ہے، کسی کچھ ہٹ کر ہے دوسری جگہ میں، تو پھر یا تو یہ روکنے پر قادر ہوں گے یا نہیں. اگر یہ ان کو روک سکتے ہیں تو ان کو روکنا چاہیے، اگر نہیں روک سکتے یا روکنے کے باوجود ماننے کی کوئی امید نہیں ہے ان کے اندر، تو پھر یہ صبر کریں اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور کھانا کھا کے وہاں سے آ جائیں استغفار کرتے ہوئے. لیکن یہ حکم ایک عامی کے لیے ہے. اگر کوئی عالم ہے، مقتدی ہے یا صالح نیک آدمی ہے، اس کے لیے ہر حال میں بہرحال وہاں جانا مکروہ تحریمی ہے. اس کو ایسی دعوت میں جانا ہی نہیں چاہیے، وہاں سے اٹھ کے آ جانا چاہیے. رشتہ داروں کی ناراضگی کا ایک دور کرنے کا اور طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ یا تو ان کو پہلے سے بتا دے کہ بھئی ایسی دعوتوں کے اندر میں نہیں آیا کرتا، یا پھر بعد میں جا کے کسی دن بتا دے کہ بھئی میں اس وجہ سے نہیں آ سکا تھا. تو ان کی ہمدردی بھی ہو جائے گی، دلجوئی بھی ہو جائے گی، اور ان کو ایک قسم کی دعوت بھی مل جائے گی. تو یہ طریقہ ہے ان کو راضی کرنے کا بھی. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اس مسئلے کی مختلف صورتیں بیان کی اور ان کا شرعی حکم بتایا، اور جانے والے کے حساب سے آپ نے اس کی حیثیت کے حساب سے بھی آپ نے اس مسئلے کا تفصیلی جواب دیا، اور اس کا متبادل کیا حل ہو سکتا ہے وہ بھی آپ نے ذکر کر دیا. آپ سے اگلا سوال راولپنڈی سے فاروق سعید صاحب کا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دے تو اس کے لیے کتنی عدت ہے؟ اگر ایک ساتھ 3 طلاقیں دے تو تب بھی عدت ہوگی؟ جی ہاں، عدت چاہے ایک ساتھ 3 طلاقیں دیں یا ایک ایک کر کے دے، عدت ہر صورت میں بہرحال واجب ہوگی. تو پھر اس کے لیے اگر اس عورت کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہیں کہ 3 حیض گزارے گی تو اس کے بعد پھر اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اور اگر اس کو حیض نہیں آتا تو پھر 3 ماہ اس کی عدت ہوتی ہے، 3 مہینے کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائے گی. بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال عزیر احمد صاحب کا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی عورت فوت ہو جائے تو اس کی یادگار کے لیے اس کی فوٹو پرس وغیرہ میں چھپا کر رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ ناجائز کام ہے، کیونکہ خصوصاً پرنٹڈ تصویر جو ہے جو چھپ چکی ہو اس کے جواز کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. لہذا ایسی تصویر اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے. اور اس کی جو کئی صورتیں، یہ تو ہے بھی خصوصاً خاتون ہیں، اگر ان کے وہ نامحرم ہے پھر تو ویسے بھی رکھنا جائز نہیں ہے، اس کو دیکھنا ہی جائز نہیں ہے. اگر محرم خاتون ہے پھر یہ ظاہر ہے ایک اس کی تعظیم کے لیے رکھے گا. اور یہ جو بت پرستی شروع ہوتی ہے وہ اسی طرح شروع ہوتی ہے کہ ابتداً جتنے بھی مشرکین ہیں انہوں نے اپنے بڑوں کی جو تصاویر تھیں ان کو اپنے پاس تعظیماً رکھا، پھر ان کے ساتھ وسیلے سے دعا مانگتے تھے، پھر آہستہ آہستہ چل کے اگلی نسلوں میں جا کے بت پرستی شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی صورت ہوگی، لہذا اس تصویر کو رکھنا جائز نہیں ہے، اس کو کہیں پھینک دیا جائے یا جلا دیا جائے، جو بھی کریں اس کے ساتھ. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے مسئلے کا تفصیلی جواب دیا اور اس کے ضمن میں پائی جانے والی جو اس کے پیچھے بہت ساری اور علتیں ہیں ان کی طرف بھی اشارہ فرمایا. اگلا سوال میرا مفتی عابد شاہ صاحب سے ہے، اور شبیر عثمانی صاحب یہ سوال پوچھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہاں سے آپ کی طرف سے ایک سوال کے جواب میں کہا گیا تھا کہ آپریشن والی عورت 4 بچوں کے بعد بھی دائمی بچے کی صلاحیت ختم نہ کرے، حالانکہ ڈاکٹر صاف کہتے ہیں کہ 4 بچوں کے بعد آپریشن کا مطلب موت ہے. تو کیا ایسی صورت میں عورت ہمیشہ کے لیے بچے بند کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، مستقل طور پر بچوں کی صلاحیت کو ختم کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، مسئلہ ہے، اور یہ حرام کام ہے، ناجائز ہے. اور جہاں تک انہوں نے یہ بات کی کہ ایسی صورت میں ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق جب کہ پہلے 4 آپریشن ہو چکے ہوں تو موت یقینی ہوتی ہے، تو ہمارے خیال میں، ہماری معلومات کے مطابق یہ مبالغہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے واقعات موجود ہیں، شواہد موجود ہیں کہ خواتین کے 5 بچے وہ آپریشن سے ہوئے ہیں لیکن وہ صحت مند ہیں. تو یہ اس طرح سے کہنا کہ ہر عورت میں موت کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. البتہ اگر واقعتاً ایسا ہو تو یہ بات یہ اپنی جگہ اصولی طور پر درست ہے کہ اگر واقعتاً موت کا اندیشہ ہو یقینی طور پر یا غالب گمان ہو اور کوئی ماہر دیانتدار ڈاکٹر کہے تو اس صورت میں شرعی حکم میں تبدیلی آ سکتی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال انڈیا سے ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب نے پوچھا ہے.
اور وہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر مرض کی تحقیق کے لیے جو ایکس رے اور بلڈ ٹیسٹ مریض سے کرواتے ہیں تو لیب سے ڈاکٹر کو اس کا کچھ کمیشن ملتا ہے، وہ کمیشن لینا کس حکم میں داخل ہے؟ اگر ناجائز یا حرام ہے تو اب تک جو رقم لی گئی اس کا کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے جو عام پریکٹس ہے ڈاکٹروں کے ہاں وہ تو بہت ہی غلط ہے. عام طور پہ انعامات کی لالچ میں ایسے ٹیسٹ لکھے جاتے ہیں جن کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یا مطلب یہ ہے کہ دوسرے معیاری لیب موجود ہوتے ہیں لیکن ان کے ٹیسٹ اس لیے نہیں لکھے جاتے ہیں کہ دوسری جگہ سے ان کو کمیشن ملنے کی لالچ ہوتی ہے. تو جو عام رواج ہے اس کے مطابق تو اس کی گنجائش بالکل نہیں دی جاتی. البتہ اگر کہیں پر ایسا ہو کہ یہ دونوں باتیں نہ ہوں، یعنی نہ تو غیر ضروری ٹیسٹ لکھا جائے بلکہ ضرورت کا ہی ٹیسٹ لکھا جائے، اور دوسرے یہ کہ جس لیب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو وہ لیب معیاری لیب ہو اور ڈاکٹر کی دیانتدارانہ رائے میں اسی جگہ سے ٹیسٹ کرانا مناسب ہو اس مریض کے لیے، تو ایسی صورت میں ان دو شرطوں کے ساتھ گنجائش ہوگی اور ایسی صورت میں باقاعدہ طے کر کے یہ کمیشن لے سکتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال چیچاوطنی سے علی حیدر صاحب نے پوچھا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ میرے موبائل سم پر کسی نے غلطی سے ایزی لوڈ کروا دیا ہے، بھیجنے والے کا بھی پتہ نہیں، 2 دن انتظار کیا، کمپنی نے بھی ریٹرن نہیں کیا، اب ان پیسوں کا کیا حکم ہے؟ جی اب جب اس کا مالک ملنے کی امید ختم ہو چکی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس بیلنس کو استعمال کریں اور اس کی جتنی رقم بنتی ہے اس رقم کو بغیر نیت ثواب کے یعنی مالک کی طرف سے ثواب کی نیت کر کے صدقہ کر دیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال نور محمد صاحب نے سعودیہ سے پوچھا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے جن لوگوں کی چوری کی تھی کیا ان کی رقم ہدیہ کہہ کر واپس کر سکتا ہوں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں. ان کی یہ رقم آپ کے ذمہ میں دین ہے اور یہ دین آپ کسی بھی عنوان سے ان کو ادا کریں گے تو آپ کا ذمہ فارغ ہو جائے گا. بہت شکریہ مفتی عابد شاہ صاحب. اگلا سوال میرا مفتی عمران مجید صاحب سے ہے اور یہ سوال ناروے سے ریاض صاحب نے پوچھا ہے. سوال یہ ہے کہ مسواک کا سنت طریقہ اور فضیلت بیان کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسواک کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیلو جو درخت ہے اس کی مسواک استعمال کیا کرتے تھے. اس لیے ایک تو سنت یہ ہے کہ پیلو کی مسواک استعمال کی جائے، البتہ دوسری چیزوں کی مسواک بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اور اس مسواک کو دائیں ہاتھ میں پکڑنا چاہیے. اور فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس طرح پکڑی جائے مسواک کے 3 انگلیاں اوپر کی طرف ہوں، جو ہاتھ کی درمیان کی 3 انگلیاں وہ اوپر ہوں اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی وہ نیچے کی طرف ہو. اس طرح مسواک کی جائے. اب مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صحیحین کی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق زبان پر طولن مسواک کی جانی چاہیے، یہ مسنون ہے. اور دانتوں کے بارے میں جو حدیث کے الفاظ ہیں تو وہ فستاقو عرضن کہ اس پر جو ہاریزونٹل ہے یعنی افقی طور پر دانتوں پر مسواک کی جائے، اور جو زبان ہے اس میں لمبائی کی جانب مسواک کی جائے. اور جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ مسواک کے بارے میں کہ یہ مطہرۃ للفم و مرضات للرب، کہ یہ ایک تو اس سے فضیلت یہ ملتی ہے کہ منہ کی پاکی بھی حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے تفصیل کے ساتھ مسواک کا طریقہ اور اس کی فضیلت بیان کی. اگلا سوال عمران صاحب نے پوچھا ہے اور ان کا تعلق سعودیہ سے ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ وضو کر کے پانی خشک کرنے کے لیے ہاتھ یا پاؤں جھٹکنا کیسا ہے؟ دیکھیے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے. وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خرقہ ہوا کرتا تھا، ایک چھوٹا سا کپڑا ہوا کرتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد اس سے پونچھا کرتے تھے. اس بنیاد پر فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ پونچھنا وضو کے بعد
یہ مسنون ہے اور یہ مستحبات وضو میں سے ہے، یہ کر سکتے ہیں. لیکن جو دوسری جانب ہے کہ بغیر پونچھے رکھا جائے تو یہ بھی جائز ہے. اور اسی طرح جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ اس کو جھٹکنا، کہ پانی تو جو پانی ہے وہ تو اتر جائے لیکن بالکل خشک نہ ہو، تو یہ بھی جائز ہے. تو جائز کے لحاظ سے تو یہ ہے، البتہ جو مسنون ہے وہ پونچھنا بھی مسنون ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال کشمیر سے ہلال احمد صاحب نے پوچھا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا واجب غسل میں کلی کرتے وقت غرارہ کرنا ضروری ہے؟ لیکن راجح قول کے مطابق جو وضو کے فرائض میں کلی تو ہے، البتہ جو غرارہ ہے وہ سنت ہے، وہ فرض نہیں ہے، اور وہ بھی اس وقت سنت ہے جب روزے سے نہ ہو. تو اس لیے اگر روزے سے نہ ہو تو کلی کے ساتھ ساتھ غرارہ کرنا مسنون ہے. اور اس میں چونکہ غرارہ جو ہے وہ بیسیکلی جو آپ کی کلی کا فرض ہے اس کی تکمیل کرتا ہے، اس کو زیادہ یقین دہانی کے ساتھ وہ مکمل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب روزہ نہ ہو تو کلی کرنا تو فرض ہے ہی ہے، غرارہ مسنون ہے، اور جب روزہ ہو تو پھر غرارہ مسنون بھی نہیں ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال عبد المنان صاحب کا ہے اور ان کا انڈیا سے تعلق ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ ایک خاتون نے عادت کے مطابق پاکی کا غسل کیا، اس کے بعد پیشاب کے دوران ناپاکی کا خون دکھائی دیا، تو کیا دوبارہ غسل کرنا ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، اس میں پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو لاسٹ منتھ میں یا جو پچھلی دفعہ جو ناپاکی کے ایام تھے وہ کتنے تھے، اس کو فقہائے کرام عادت سے تعبیر کرتے ہیں. جو یعنی وہ جو پچھلی دفعہ جو آیا وہ عادت کے ایام ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ خون جو بعد میں آیا، پاکی کا غسل کرنے کے بعد آیا، یہ اگر انہی عادت کے ایام کے اندر ایڈجسٹ ہو رہا ہے تو پھر یہ حیض کا خون ہے، اور جو درمیانی جو وقت گزرا وہ بھی حیض ہے، اور اب ان کو دوبارہ پاکی کا غسل بھی کرنا ہوگا، اور ان کی عادت بھی نہیں بدلی. اور اگر یہ خون عادت کے ایام سے تو باہر ہے لیکن 10 دنوں کے اندر ہے، تو اس صورت میں بھی یہ حیض کا خون ہے. اب ان کو دوبارہ غسل بھی کرنا پڑے گا، اور جو درمیان میں وقت گزرا وہ بھی حیض کا ہے. البتہ یہاں پر فرق یہ ہوگا کہ اب ان کی عادت کے ایام بدل گئے. اور اگر یہ خون 10 دنوں سے باہر جا کر آ رہا ہے، یعنی حیض کی ابتدا سے 10 دن پورے ہو چکے اور اس کے بعد یہ آ رہا ہے، تو پھر یہ استحاضہ ہے، اب دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں، اور ان کی عادت کے ایام بھی نہیں بدلے. بہت شکریہ مفتی عمران مجید صاحب. اگلا سوال مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے ہے، اور یہ سوال یعقوب صاحب نے ٹیکسلا سے پوچھا ہے. سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی آیات نماز میں ملا کر پڑھنا افضل ہے یا الگ الگ پڑھنا افضل ہے؟ اگر امام ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھے تو کوئی حرج تو نہیں؟ ہمارے علاقے میں ایک امام صاحب کا یہ معمول ہے. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ کان یقطع قراءتہ یقول الحمد للہ رب العالمین ثم یقف ثم یقول الرحمن الرحیم ثم یقف. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ قراءت کو قطع کر کے ٹکڑوں میں پڑھتے تھے. یعنی پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، اس کے بعد ٹھہرتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، اس کے بعد پھر ٹھہرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ ہر آیت کے اوپر وقف کرے. اور ہاں، البتہ جائز یہ بھی ہے کہ ملا کر پڑھے. کسی آدمی ملا کر پڑھ لیا تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ ملا کر بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہر آیت کے اوپر وقف کرنا چاہیے. اور اگر کس کی مستقل عادت یہی ہے یا وہ اسی طرح پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، البتہ اس کو اہتمام کرنا چاہیے، کبھی کبھی اس کو اس انداز سے بھی پڑھنا چاہیے کہ ہر آیت کے اوپر وقف کر کے پڑھے. مستحب بہرحال یہی ہے کہ ہر آیت کے اوپر وقف کیا جائے. بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال بنت عبد الرحمن صاحبہ نے مدینہ منورہ سے پوچھا ہے، اور سوال یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہوا جائے اور مقتدی جیسے ہی رکوع میں جائے امام کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کی آواز آئے اور یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ یہ رکعت مل گئی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، رکوع میں جب آدمی ملتا ہے تو اس کے لیے رکوع میں یہ رکعت مل جانے کا ایک صورت یہی ہے کہ آپ جیسے ہی جھکے اور آپ کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے اور بقدر تسبیحہ
اور ادھر سے پھر وہ امام اٹھ گیا، اگر اتنی مقدار میں یعنی ایک تسبیح کی مقدار میں آپ دونوں کی شرکت ہو گئی ہے تو وہ رکوع مل جاتا ہے اور وہ رکعت مل جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو شک ہے، جیسے کہ ان کو خود شک ہے کہ پتہ نہیں مل گیا کہ نہیں مل گیا، تو اس صورت میں اندر یہی کرنا پڑے گا ان کو کہ ایک رکعت آخر میں پڑھے گا اپنی، اور پھر آخر میں سجدہ صاحب بھی کر لے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال پشاور سے اشفاق احمد صاحب نے پوچھا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کے بعد 11 بار یا قویو پڑھنا کیسا ہے؟ بس یہ بعض بزرگوں کا تجربہ ہے کہ یا قویو پڑھنے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے، تو اگر کسی کا تجربہ ہے اور وہ اس طرح کے اوپر عمل کرتا ہے تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو مسنون طریقہ نہیں سمجھنا چاہیے، سنت سے ثابت طریقہ نہیں ہے یہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال دبئی سے سلطان محمود صاحب نے پوچھا ہے کہ یہاں پر باجماعت نماز کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرنے کا رواج ہے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھو، ان کا جواب خود ان کے سوال کے اندر ہی موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سلام کرنے کا رواج ہے، جو رواج ہوتا ہے بس رواج ہی ہوتا ہے، وہ مسنون طریقہ نہیں ہے، سنت طریقہ یہ نہیں ہے نماز کے بعد سلام کرنے کا، بلکہ سلام تو کہ جب کوئی آدمی دو آپس میں ملیں، کہیں دور سے آئے ہیں تو سلام کرنا چاہیے، یہ قریب سے بھی آئے ہیں لیکن سلام کر لیا جائے، لیکن نماز کے بعد خصوصی طور پہ سلام کرنا یہ کوئی نماز کے نہ تو فرائض میں سے، نہ واجبات میں سے، نہ مستحبات میں سے، نہ سنن میں سے ہے، بس ایک علاقائی رواج کسی نے بنایا ہوا ہے، بلکہ آئندہ چل کے اس کے بدعت بن جانے کا خدشہ اگر ہو تو پھر اس کو ترک کرنا ضروری ہوتا۔ بہت شکریہ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب۔ اگلا سوال مفتی عابد شاہ صاحب سے ہے، اور یہ سوال مکہ مکرمہ سے محمد ریاض صاحب نے پوچھا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے ہمیں سونا دیا تھا، اس وقت ایک تولہ کی قیمت 20,000 تھی، ابھی بہت مہنگا ہے، کیا سونا واپس کرنا ہوگا یا پیسے دینا ہوں گے؟ جی، بظاہر ان کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ سونا قرض دیا تھا، اور قرض کے بارے میں اصول یہ ہے کہ القروض تقضی بامثالھا، یعنی اس میں جو چیز لی جائے اسی کا مثل واپس دینا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا حق تو سونے کو واپس لینے کا ہے، لہٰذا یہ ان کو اس پر مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی جو قیمت تھی اور اس وقت تھی وہی آپ کو دیں گے، بلکہ ان کو سونا ہی دینا ہوگا۔ البتہ اگر دونوں پارٹیاں اس پر رضامند ہو جاتی ہیں کہ یہ نقدی میں، کرنسی میں اس کی قیمت لے لیتے ہیں، تو پھر اس میں یہ اس طرح بھی جائز ہے، لیکن اس میں جس دن اس طرح سے تبادلہ ہوگا اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، تو جس دن قرض لیا تھا اس دن کی قیمت کا اعتبار نہیں ہے، جس دن اب قرض واپس کیا جا رہا ہے اس دن کی قیمت کے ساتھ یہ نقدی میں بھی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال بھی محمد ریاض صاحب کا ہی ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ میں ایک شخص کو پیسے دے رہا ہوں، یعنی پیسے میرے ہوں گے اور کام وہ کرے گا، بچت آدھی آدھی تقسیم کریں گے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی، اس طرح کرنا درست ہے، اور یہ فقہی اصطلاح میں مضاربت کہلاتا ہے، جس کی خاص شرائط ہیں، مثلا اس میں یہ ہے کہ نفع جو ہے وہ اس میں دونوں کا حصہ مقرر کیا جائے، اور اس طریقے سے طے کیا جائے کہ وہ کوئی فکس رقم نہ ہو، بلکہ فیصدی تناسب کے ساتھ نفع طے کیا جائے، اور مال اس مضارب کے مکمل طور پر سپرد کیا جائے، اس میں جو رب المال ہے، پیسے دینے والا ہے، وہ اپنے کام کی شرط نہ لگائے وغیرہ، تو اس قسم کی شرائط کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرنا جائز ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال محمد صالح صاحب نے پوچھا ہے، اور ان کا تعلق گوٹکی سے ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا حج کے لیے شوال یا ذیقعدہ میں جانا ضروری ہے، اور الحج اشہر معلومات سے کیا مراد ہے؟ جی، حج کے لیے شوال یا ذی القعدہ میں جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ صحیح تعبیر یہ ہے کہ حج کا احرام شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ ان 3 مہینوں میں صحیح ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی احرام باندھ لے گا حج کا تو وہ احرام اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ باقی الحج و اشہر معلومات کا یہی مطلب ہے کہ اس کے یہ معلوم وقت ہے، معلوم مہینے ہیں، اور اس سے مراد بخاری شریف کی روایت کے مطابق، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اشہر الحج شوال و ذو القعدۃ و عشر من ذی الحج، کہ اشہر الحج سے مراد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، تو ان دنوں میں اگر کوئی حج کا احرام باندھے گا تو اس کا احرام صحیح ہو جائے گا۔ باقی شوال میں جانا یا ذی القعدہ میں جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی ذی الحجہ میں
بھی چلا جائے، یعنی وہ 5 دن جن میں حج ہوتا ہے انہی 5 دنوں کے لیے وہاں جانے سے حج ہو جائے گا، بلکہ 8 کو جانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، 9 کو وقوف عرفہ ہوتا ہے تو اس 9 کو وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال ام زید صاحبہ نے سعودی عرب سے پوچھا ہے، اور یہ پوچھتی ہیں کہ ہم سعودیہ میں رہتے ہیں اور ہمارا جو گھر کا فاصلہ وہ مکہ مکرمہ سے 200 کلومیٹر ہے، تو کبھی ہم آفس یا کسی کام سے جدہ جاتے ہیں، اگر وہاں موقع مل جائے تو کیا ہم طواف کے لیے جا سکتے ہیں یا پھر میقات سے آ کر احرام باندھنا ضروری ہے؟ جی، جدہ چونکہ میقات کے اندر اور حرم سے باہر ہے، اور ایسا جو علاقہ ہے اس کو اصطلاح میں ہل کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس ہل میں کسی کا کوئی کام ہو اور وہ اس کام کے سلسلے میں وہاں جائے اور اس وقت اس کا کوئی حج یا عمرے کا ارادہ نہ ہو، پھر وہاں ہل میں جانے کے بعد اس کا ارادہ مکہ مکرمہ جانے کا پیدا ہو جائے اور وہ وہاں سے مکہ مکرمہ جائے، تو اس کے لیے پھر احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ تو ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، آپ بغیر احرام باندھے جدہ سے مکہ جا سکتے ہیں طواف کے لیے، اور آپ کے لیے میقات جانا اور احرام باندھنا ضروری نہیں۔ بہت شکریہ مفتی عابد شاہ صاحب۔ اگلا سوال مفتی عمران مجید صاحب سے ہے، اور یہ سوال احمد صاحبہ نے امریکہ سے پوچھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کی نماز میں غلطی سے پہلی 2 رکعت میں فرض کی نیت کرے اور نماز کے بعد یاد آئے تو کیا کرے؟ اگلی 2 رکعت میں کیا نیت کر لے؟ دیکھیں، اگر یہ 2 رکعت میں کیا نیت کرے؟ اگر تو یہ 2 رکعت جو انہوں نے پہلے پڑھی اور یہ کہا کہ غلطی سے فرض کی نیت کر لی، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کیا صرف زبان سے فرض کی نیت کی ہے، دل میں سنت ہی کا ارادہ تھا؟ اگر تو ایسا ہوا ہے کہ دل میں سنت کا ارادہ تھا، غلطی سے زبان سے فرض نکل گیا، تو پھر اس صورت میں یہ سنت ہی ادا ہوں گی اور بعد میں جو 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی وہ فرض ہوں گی۔ لیکن اگر ان کو سنت کی بالکل یاد ہی نہیں ہے اور زبان اور دل سے فرض کی نیت کر کے 2 رکعت پڑھ لیں، تو اب یہ فرائض ہو گئے، اور جو سنت ہے وہ گویا کہ ان کی رہ گئی۔ اور جو فجر کی سنتیں جب بغیر فرض کے رہ جاتی ہیں، تو اس بارے میں امام محمد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو اسی دن اشراق کے بعد زوال سے پہلے پڑھ لے۔ اگرچہ نہ بھی پڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال ریاض سے سرور صاحب کا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ امام فرض نماز میں پہلی رکعت میں والعادیات ضبحا اور دوسری رکعت میں والتین کی تلاوت کرے تو اس سے نماز ہو جائے گی یا نہیں، جبکہ ان کا اکثر معمول یہی ہے؟ دیکھیں، جو جس ترتیب سے قرآن پاک کے اندر صورتیں لکھی گئی ہیں، اسی ترتیب سے فرض نماز کے اندر ان صورتوں کو پڑھنا واجب ہے، اور اس کے برعکس کرنا فرض نماز کے اندر جان بوجھ کر یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر بھول کر کبھی ہو جائے تو وہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر الٹی صورتیں پڑھی جائیں، پہلے آگے سے پھر پیچھے سے اور فرض نماز میں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہوگا، البتہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی عادت ہے، تو اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ شاید ان کو اس مسئلے کا یا تو علم نہیں ہے، کیونکہ بار بار تو بھولنا بہت مشکل سی بات ہے، تو اس لیے ان کو اچھے طریقے سے سمجھا دینا چاہیے اور بتا دینا چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ جان بوجھ کے فرائض میں ایسا کرنا مکروہ تحریمی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال جنید صاحب نے پوچھا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ خامن نماز پڑھ رہا ہو، بیوی ساتھ آ کر کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ نیز بیوی کے علاوہ کوئی عورت خاندان کی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر یہ دونوں اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی بیوی جو شوہر کی اقتداء نہیں کر رہی، یعنی شوہر امام اور بیوی مقتدی نہیں ہے، بلکہ دونوں الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، یا یہ دونوں کسی تیسرے شخص کی امامت میں اقتداء کرتے ہوئے خود اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی، چاہے بیوی ہو چاہے کوئی اور عورت ہو، لیکن ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس سے خیالات پھر بٹ جاتے ہیں۔ البتہ اگر یہ عورت اس جو شوہر ہے اس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہی ہے، تو پھر اگر بالکل متصل دائیں یا بائیں محاذات میں پیرالل اس کے کھڑی ہوگی تو پھر دونوں کی نماز فاسد ہو جائے گی، چاہے بیوی ہو چاہے کوئی اور عورت ہو۔ لیکن اگر
اسی مرد کی اقتداء میں پڑھ رہی ہے لیکن پیچھے اگر کھڑی ہے تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی، پھر نماز ہو جائے گی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال ایکٹاباد سے عبدالباسط صاحب نے پوچھا ہے، اور سوال ان کا یہ ہے کہ کون کون سے بینک میں نوکری کرنا جائز ہے؟ میرا تجربہ کیشیئر کے کام کا ہے، میں بینک میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جو کیشیئر کی جاب ہے یہ براہ راست ان معاملات سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے ان کو یہی کہا جائے گا کہ جو اسلامی بینکس ہیں، جو فل فلیج اسلامی بینک ہیں پاکستان کے 5 بینک، ان میں بھی یہ جاب کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے بینک ہیں جن کی جو برانچز اسلامی ہیں ان میں بھی یہ جاب کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو شریعہ ایڈوائزر بورڈ ہوتا ہے اس میں قابل اعتماد لوگ ہوں، کیونکہ جو بینک کا پروسیس سارا چل رہا ہوتا ہے تو وہ انہی کے مشوروں اور انہی کے اصولوں پر چل رہا ہوتا ہے، تو وہ جب ان کو اطمینان ہو تو پھر اس بینک میں جاب کی جا سکتی۔ بہت شکریہ مفتی عمران مجید صاحب۔ اگلا سوال مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے ہے، اور یہ سوال دبئی سے الیاس صاحب نے پوچھا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص انتقال کر جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ولی میت کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، اصل جو ضابطہ ہے پہلے وہ سمجھ لینا چاہیے۔ ضابطہ یہ ہے کہ جو عبادت خالص بدنی ہوتی ہے، جیسے کہ روزہ ہے یا نماز ہے، اس میں نیابت نہیں چلتی۔ ہاں، البتہ جو عبادت مالی ہے جیسے کہ زکوٰۃ ہے، یا مالی اور بدنی کا مجموعہ ہے جیسے کہ حج ہے، اس میں نیابت چل سکتی ہے۔ تو اس ضابطے کے مطابق روزے میں نیابت نہیں چلے گی، یعنی دوسرے سے یہ کام نہیں کروایا جا سکتا۔ نماز بھی دوسروں سے نہیں پڑھائی جا سکتی۔ ہاں، البتہ زکوٰۃ دوسرا ادا کر دے تو ہو سکتی ہے، اور حج بھی بعض شرائط کے ساتھ، اگر فرض حج ہے تو وہ کچھ شرائط کے ساتھ وہ دوسرے کی طرف سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک روایت ہے جن کا انہوں نے خود حوالہ دیا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جو مر گیا، فوت ہو گیا اور اس کے اوپر روزے رہتے ہیں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہے۔ بیہقی وغیرہ میں روایت منقول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اگر فوت ہو جائے کوئی تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی صحابی کو یا تابعی کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جس کا روزہ رہ جائے تو اس کی طرف سے روزہ رکھو، یا جس کی نماز رہ جائے تو اس کی طرف سے نماز پڑھو، یہ کسی کو کہتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ تو ان روایات کی بنیاد پر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے جو ابو داؤد شریف میں منقول ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جو فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزہ رکھے، تو اس کے اندر تعویل کی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کی طرف سے اس کا ولی کفارہ ادا کرے، بس یہ اس کی تعویل کر دیتے ہیں۔ سام عنہ ولیہ کا مطلب یہ ہے کفر عنہ، کہ اس کی طرف سے کفارہ ادا کریں، یہ اس کا مطلب بن جاتا ہے، باقی روزہ دوسرا شخص نہیں رکھ سکتا اس کی طرف سے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے تفصیل کے ساتھ اس حدیث کا بھی جواب دیا، اور نیابت کے حوالے سے جو فقہی ضابطہ ہے اس کی بھی تفصیل بیان کر دی۔ اگلا سوال ناروے سے ریاض صاحب کا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا سالی اپنے بہنوئی کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے جبکہ بہنوئی کے ساتھ اس کی بہن بھی جا رہی ہو؟ نہیں، یہ سالی جو ہے نا اس کا کوئی محرم نہیں ہے، اس میں بہنوئی اس کا غیر محرم ہے، نامحرم ہے، تو لہذا سالی کے لیے اپنے بہنوئی کے ساتھ جانا، بے شک اس کی ہمشیرہ ہی کیوں نہ اس کے ساتھ جا رہی ہو، اور اس کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ سفر کرے گی تو سفر گناہ کا ہوگا۔ ہاں، البتہ اگر اس کے باوجود اس نے حج کر لیا تو حج ادا ہو جائے گا، فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن سفر کا گناہ ہوگا بغیر محرم کے سفر کرنے کا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال ابو ظہبی سے عبدالواسع صاحب نے پوچھا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں؟ دیکھیں، ایک روایت ہے نوادر الاصول میں، وہ روایت مذکور ہے، اس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا، لیکن علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن قیس،
تو عبد الرحمن بن قیس وہ متہم بالکذب ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی جھوٹ کے بہتان ہے ان کے اوپر، تہمت لگی ہوئی ہے، لہذا جو راوی متہم بالکذب ہو اس کی روایت کا اعتبار نہیں ہے، اس کو موضوع قرار دیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ ایک اور دوسری روایت ہے جو مسند احمد میں وہ روایت منقول ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک لمبا قصہ ہے، اور اس کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فبینما انا یومن بنصف النہار اذا انا بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دن میں نصف النہار کے وقت کھڑی تھی، اتنے میں اچانک دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ میرے سامنے آ گیا، تو اس سے اشارتاً یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوا کرتا تھا۔ اگرچہ اس کے اوپر حدیث پہ کلام تو ہے، لیکن جو سایہ نہ ہونے والی روایت ہے اس کی بجائے اس سے یہ روایت بہرحال مضبوط ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، تو لہذا اس سے ثابت یہ بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ اور ویسے بھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور ہر انسان کا سایہ ہوتا ہے، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقلی اعتبار سے بھی سایہ ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی بے ادبی بھی نہیں ہے، بلکہ بے ادبی کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے اس کے اندر، لہذا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا یہ ایسے ہی کسی نے مشہور کر دیا۔ بہت شکریہ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، آپ نے ایک مشہور حدیث کے بارے میں اور دوسری حدیث جو اس حوالے سے موجود ہے آپ نے تفصیل سے دونوں کا بیان کیا۔ اگلا سوال مفتی عابد شاہ صاحب سے ہے، اور یہ سوال مدینہ منورہ سے بنت عبد الرحمن عباسی صاحبہ نے پوچھا ہے۔ یہ پوچھتی ہیں کہ ہمارا گھر مسجد نبوی کے پاس ہے، تحیات میں السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہوئے تصور میں روضہ اقدس کی طرف توجہ جاتی ہے، خاص طور پر جب ریاض الجنہ میں نماز پڑھتے ہوں تو کبھی اختیاری اور کبھی غیر اختیاری توجہ چلی جاتی ہے، کیا اس سے نماز میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا؟ جی، اختیاری طور پر اس طرح کرنا تو نہیں چاہیے، غیر اختیاری طور پر اگر توجہ چلی جائے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اختیاری طور پر بھی اگر توجہ کر لی جائے تو نماز تو فاسد نہیں ہوگی، نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ باقی اس حوالے سے جو ایک مسئلہ ہمارے بزرگوں میں سے بعض نے لکھا ہے تو اس کا تعلق خاص حالات کے ساتھ ہے کہ ایک آدمی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر اور یاد کی صورت میں ایسا غلبہ حال ہو جائے کہ وہ نماز ہوئی کو بھول جائے، تو اس صورت میں لکھا ہے کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن عام حالات میں وہ مسئلہ نہیں ہے، عام حالات میں حکم یہ ہے کہ اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال گلفان خان صاحب کا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ خواتین پر جمعہ کی نماز فرض ہے یا ظہر کی نماز؟ یہاں سعودیہ میں خواتین مسجد میں جمعہ پڑھتی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جی، خواتین پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، اور اگر وہ سعودی عرب میں گئی ہیں، وہاں مسجد نبوی یا حرم میں نماز پڑھتی ہیں تو جائز ہے، اگر وہ وہاں آ جاتی ہے تو نماز میں شریک ہو سکتی ہیں، لیکن ان پر واجب اور فرض نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال بنت جمال صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ نماز میں عورت کو رکوع کے لیے کتنا جھکنا چاہیے؟ جی، نماز میں عورت کے لیے رکوع کے وقت اتنا جھکنا چاہیے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ جھکنے کے اعتبار سے مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کے اعتبار سے ہے، تو وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے گی، گھٹنوں کو پکڑے گی نہیں، لیکن اتنا جھکے گی کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ بہت شکریہ مفتی عابد شاہ صاحب۔ اور اگلا سوال مفتی عمران مجید صاحب سے ہے، اور یہ سائل نے اپنا نام نہیں لکھا۔ سوال یہ ہے کہ پرنٹنگ پریس کا کام کیسا ہے؟ اس میں سیاسی پوسٹر وغیرہ بھی پرنٹ کرنے ہوتے ہیں جس پر تصاویر بھی ہوتی ہیں، اس کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ جو پرنٹڈ تصویر ہے یہ تو بالکل شرعاً ناجائز ہے، اور اس کو چھاپ کر اس کی اجرت لینا یہ بھی جائز نہیں ہے، تو اس لیے اگر تو ان کو کوئی اور کام آسانی سے اویلیبل ہے ان کے لیے اور یہ اس طرف جا سکتے ہیں تو پھر ان کو یہ کام چھوڑ دینا چاہیے اور اس طرف جانا چاہیے، لیکن اگر اس طرح ممکن نہیں ہے تو پھر یہ یوں کر سکتے ہیں کہ اپنی جو کمائی ہے اس کے اندر ایک اندازہ لگائیں کہ کتنا میری انکم کا کتنے پرسنٹ اس ناجائز کام سے آ رہا ہے اور جو باقی ہے وہ جائز کاموں سے آ رہا ہے، تو جتنا ناجائز کام سے آ رہا ہے اتنے پرسنٹ اس کو صدقہ کر دیا کریں بلا نیت ثواب۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال بنگلہ دیش سے شمس الاسلام صاحب نے پوچھا ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ جس دعا کے شروع میں بسم اللہ منقول نہیں، کیا ایسی دعا کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا جائز ہے؟
دیکھیے جو دعائیں منقول ہیں احادیث میں تو وہ دعا صرف دعا سمجھ کر صرف وہی اس کی الفاظ ہیں جو احادیث کے اندر منقول ہیں. بسم اللہ کو اس کا حصہ سمجھ کر پڑھنا نہیں چاہیے، یہ بالکل درست نہیں ہے. البتہ چونکہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اخطا، کہ ہر وہ اچھا کام جو بڑی یعنی وقت والا کام ہے اس کو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا ہے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی دعا بھی چونکہ ایک اچھا کام ہے تو اس نیت سے اگر کوئی شروع میں بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کو دعا کا حصہ سمجھ کر نہیں پڑھا جا سکتا. بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال جنید صاحب نے پوچھا ہے، اور یہ ان کا سوال یہ ہے کہ جمعہ والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیے یہ احادیث کے اندر ان دونوں کا ذکر ملتا ہے، دونوں کے فضائل ہیں. البتہ تھوڑی سی اس میں یہ بات سامنے مد نظر رہے کہ جو احادیث کے اندر پوری سورہ کہف کا ذکر ہے تو ان میں سورہ کہف پڑھنے کا ذکر ہے کہ سورہ کہف کو جمعہ والے دن پڑھا جائے، اور اس کے فضائل یہ ہیں کہ دجال سے کہ فتنے سے حفاظت ہے، یا ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے دنوں کے لیے یہ نور ہے. لیکن جو مسلم کی جو روایت پہلی 10 آیات کو یاد کرنے کے بارے میں ہے وہ صرف پڑھنے کے بارے میں نہیں ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے. تو یہ جو 10 آیات والی روایات ہیں ان میں حفظ کرنے کا ذکر ہے کہ ان کو حفظ کیا جائے، اور اس کی فضیلت دجال کے فتنے سے حفاظت ہے. تو یہ اس کی تفصیل ہے کہ جو 10 آیات والی روایات ہیں وہ حفظ سے متعلق ہیں، اور جو پوری سورہ کاف ہے وہ پڑھنے سے متعلق ہے. البتہ فضائل دونوں کے میں دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذکر آتا ہے. بہت شکریہ مفتی عمران مجید صاحب. اور یہ آج کی ٹرانسمیشن کا آخری سوال تھا. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل بہت سے نئے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.